ان اللہ یامر بالعدل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے. اور عدل کی ڈیفینیشن کیا میں نے آپ کو بتائی کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے پورا پورا ادا کر دینا، یہ انصاف ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے والاحسان، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کرنے کا. احسان کیا ہے کہ جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا تو ادا کیا ہی جائے، اس سے بڑھتی ادا کر دینا یہ احسان ہے. آپ نے کسی سے کام لیا، 100 روپے اس کے بنتے تھے، آپ نے 100 روپے تو پورے ادا کر دیے، 10 روپے آپ نے بڑھتی ادا کیے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے رکھیں. یہ احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. خود قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جو عادل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے ان سے. محبت جو کرتا ہے وہ احسان کرنے والوں سے کرتا ہے جو بڑھتی ادا کرنے والے ہیں. اور یہ معاملات کا بہت اہم حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ایک یہودی سے. اب یہودی پہلے ہی آ گیا، ابھی جو دن متعین ہوئے تھے، جو وقت متعین ہوا تھا کہ بھائی اتنے دن کے بعد ہم ادائیگی کریں گے آپ کے پیسوں کی، تو وہ اس سے پہلے ہی مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بدتمیزی بھی کی. صحابہ کرام نے اسے مارنے کا ارادہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ حق والے کو کہنے کا حق ہے. بھائی اس کا حق ہے، لیکن وہ پہلے ہی آ گیا تھا مطالبہ کرنے، یہ اس کی بھی غلطی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روک دیا اور فرمایا کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دو. آپ نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا قرضے کے طور پر. اب صحابہ کرام نے جا کے جب استبل میں دیکھا تو اونٹ جو لیا تھا اس درجے کا اونٹ نہیں تھا، اس سے عمدہ قسم کے اونٹ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس وہ اونٹ نہیں ہے جو آپ نے اس سے لیا تھا، بلکہ اس سے بہترین قسم کے اونٹ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو اونٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہی دے دو اسے قرضے کی ادائیگی میں. پھر آپ نے فرمایا خیارکم احسنکم قضاء کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو. آج ہماری ادائیگی اچھی نہیں ہے، ادائیگی میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. آج دیکھو فرموں میں جا کے اپنے مراد آباد کا ذرا چکر لگاؤ، دیکھو کارخانوں میں ادائیگی میں کوئی اچھا ہے؟ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا. یہودیوں کے طریقے پر ہیں کہ سامنے والے پارٹی کے اگر ہم پیسے روک کے رکھیں گے تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں اور یہ ہمارے ساتھ صحیح معاملات کرے گا. رکے ہوئے ہیں پیسے لاکھوں روپے. ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آئے کہ بھائی 10 لاکھ روپے روک رکھے ہیں سامنے والے نے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، ایک موٹی رقم روک رکھی ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور مزدوروں کے جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، جن کی روزانہ کی کمائی کے اوپر گھر کا خرچ چل رہا ہے، ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں فرموں میں، کارخانوں میں. کارخانے والے فرم والے مسلمان ہیں، حاجی جی ہیں، نمازی بھی ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیسے ادا نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر پیسے ادا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو یہ نوکری پر نہ آئے، مزدوری پر نہ آئے، چھوڑ دے. بھائی یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. آپ کو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. اس نے کام کر لیا، اتنی مزدوری جتنی بنتی تھی وہ آپ اس کے ہاتھ پر رکھ دو، 1 بھی روپیہ مت روکو. اب یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ آئے گا نہیں آئے گا. کیا آپ کا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اس جیسے 10 کا انتظام کر دے گا اگر آپ شریعت کو فالو کرو گے؟ لیکن اس پر ایمان نہیں ہے. وہ یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں بس اس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کے پیسے روک کر رکھنے ہیں. تجارت کا یہ اصول ہے اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہترین تاجر ہیں، بہترین بزنس مین ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کامیابی ملے گی آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلنا پڑے گا. اور آپ کا فرمان ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری اس کی دے دی جائے. اگر ہم اس پر عمل کرنے لگے پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکت ہوتی ہے مال میں. لیکن وہی ذہن بنا ہوا ہے بس پیسے روک کے رکھو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جو عدل کا حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پورا حق ادا کر دو. یہ تو عدل ہو گیا. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے آپ کو احسان کرنے کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے پورے پیسے ادا کرنے کے بعد
بڑھتی رقم اس کو دیتے، چونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے اسے گھاٹے میں جائے گا، وہ اسے نقصان میں لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ذرا خود اندازہ لگاؤ، ایک نظر ڈالو خود رب کائنات کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر، کہ خود اللہ تعالیٰ ہم پر نہ جانے کتنے روزانہ احسان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر رب کائنات عدل کرنے پر آ جائے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی جنت کے اندر جا سکے گا۔ اگر عدل کرنے پر آ جائے، انصاف کرنے پر آ جائے تو شاید ہی کوئی جنت میں جا سکے گا۔ وہ انصاف بھی کرے گا تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک نیکی کر، میں تجھے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ادا کروں گا۔ ایک نیکی کرے ہم، ایک ہی نیکی کا اللہ اجر لکھے، یہ عدل ہے، اور 10 گنا لکھے، 700 گنا لکھے، یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ اللہ خود احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ رمضان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا عطا کرتا ہے رب کائنات۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل سے اوپر کی چیز احسان ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اللہ اجر کتنا دیتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کتنا اجر دیتا ہے؟ 50 وقت کا۔ کسی نے حدیث شریف سنی ہوگی تو اسے پتا ہوگا کیوں دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 50 وقت کی نمازیں لے کر تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی ہیں۔ بڑی خوشی تھی آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، یہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے، آپ کی امت 50 وقت کی کیا پڑھے گی؟ جائیے، واپس جائیے، کمی کی درخواست کریے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے کہ اللہ 50 زیادہ ہیں، تھوڑی کم کر دے۔ تو رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے 40 فرض ہیں۔ 40 لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے، کہا یہ 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ جائیے، کمی کی درخواست کریے۔ دوبارہ گئے ہیں، 30 ہو گئی، پھر گئے 20 ہو گئی، پھر گئے 10 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے راستے میں، کہا اور کم کرائیے، یہ 10 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر تشریف لے گئے تو 5 کر دی گئیں۔ تشریف لا رہے تھے واپس، پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور حقیقت ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم پہ کتنی پڑھ رہے ہیں ہم؟ فجر میں رونے والی بات ہے 4، 5 یا 7 نمازی آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ محلہ کہیں اور چلا جاتا ہے نماز میں۔ فجر میں تو سارے یہی ہوتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی مشغولیات نہیں ہو رہی ہوتی۔ 7، 8، 10 نمازی 12 حد ہے، ایک صف تو مشکل سے ہوتی ہے۔ تو کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ جائیے، کمی کی درخواست کیجئے۔ تمہیں قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب میں اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی 5 اڑ رہی ہیں، 5 بھی چلی جائیں، میری امت تو اس نعمت سے محروم رہ جائے گی۔ اللہ سے کنیکشن، اللہ سے جو ہے یہ جو رابطہ ہے اتنا گہرا، یہ ٹوٹ جائے گا بندوں کا۔ سجدے میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، کسی صورت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب خود مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ یہ قرآن لکھا نہیں ہے اللہ نے کوئی، قرآن وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جو بول اللہ نے بولے ہیں وہی قرآن ہے، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو کہیں گے میرا کلام ہے۔ یہ ایسے ہی جو اللہ نے بات کی ہے وہی کلام اللہ ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یوں اتنا زیادہ اہم ہے اور اتنا زیادہ باعزت ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ رب کائنات نے کہا کہ میرے محبوب آپ کی امت پر نمازیں تو 5 فرض کی ہیں، لیکن میں اجر جو ہے 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ جو شروع میں فرض ہوئی تھی 50 وقت کی نمازیں، فرمایا پڑھے گی تمہاری امت 5 وقت کی نمازیں، لیکن میں اجر 50 وقت کا لکھوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ 5 وقت کی صرف نمازیں فرض کر کے 5 ہی وقت کا ثواب لکھتا تو یہ عادل تھا۔ 50 وقت کا ثواب عطا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ،
ہر قدم پر ہم پر احسان فرماتا ہے. اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو شاید ہی کسی کی مغفرت ہو سکے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. نامہ اعمال تولا جائے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کرے گا. بہت اللہ والے جو ہوں گے, بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے, انہی کا پلڑا جو ہے نیکیوں کا بھاری ہوگا, ورنہ تو سب کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا. تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے, اور اللہ احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. اب دیکھیں اپنے معاشرے میں کون آپ کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے. دیکھیں کارخانے والے کہ کتنے مزدور اس کے ماتحت ہیں. دیکھیں فرم والے کہ کتنے ورکرز اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ صرف عدل کا نہیں, احسان کا معاملہ کرے, انشاءاللہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اللہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگے گا. ہمیں تو یہ حکم ہے, لیکن ہم احسان تو کیا کرتے, عدل سے بھی گئے, ہم ظالم بن گئے. جب کوئی قوم ظلم کرنے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے, اور جب اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے تو قوم رسوا ہوتی ہے, ذلیل ہوتی ہے. پھر اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ عزت واپس نہیں لا سکتی. اور آج یہی ہوا ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے ساتھ یہی ہوا. ہمارے معاملات ہی اچھے نہیں, مسلمانوں کے ساتھ معاملے اچھے نہیں, اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے نہیں, جبکہ ان پر بھی آپ احسان کا معاملہ کریں, جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کیا ہے.